अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल ट्यू स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। भाइयों में कमाल भाई मुझको बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वो मुझसे 2 साल छोटे थे लेकिन कद काठ में बड़े लगते थे। वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे, तभी मैं इनको दिलो जान से चाहती थी। शुरू में वो बहुत सीधे साधे और शरीफ थे, लेकिन मैट्रिक के बाद इनको जिस कॉलेज में दाखिला मिला वो खासा बदनाम ज़माना था। यहाँ तालिब इल्म की सियासत अरूज पर थी, लिहाजा इसी वजह से वो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते थे। शुरू में तो इन्होंने तालीम पर तवज्जो रखी। इन्हीं दिनों माशाल्लाह का दौर ख़त्म हुआ और तालिब इल्म की यूनियन बहाल हो गई। कमाल भाई ने भी अपने कॉलेज की यूनियन में दिलचस्पी ली और इसी दौरान इनकी दोस्ती कुछ गलत किस्म के लड़कों से हो गई। इन्होंने इन लड़कों के उकसाने पर लीडर बनने का अहद कर लिया और यूँ इनकी बर्बादी के दिन शुरू हो गए। अब वो मुस्तकबिल के इंजीनियर, डॉक्टर या एक अच्छे तालिब इल्म बनने की बजाय कुछ और बनते चले गए। पहले इनकी जेब में 50 रुपये भी ना होते थे और अब हज़ारों में खेलने लगे थे। मेरे वालिदैन को खबर ना थी कि वो इल्म के महकते फूल चुगने की बजाय कांटों भरे जंगल की तरफ बढ़ जाएंगे। वो पहले तुलबा तंजीम और फिर किसी सियासी पार्टी से मनसूख हो गए और फिर इनके आलाकार बनकर रह गए और अपने असल मकसद यानी तालीम को ही बुला दिया। बहन भाइयों में सिर्फ मुझे कॉलेज और पार्टी से मुतल्लिक काफ़ी बातें बता दिया करते थे और मुझ पर एतबार करते और अपनी उलझनों के बारे में मशवरा भी लिया करते थे। लिहाजा मुझे इनकी सरगर्मियों के बारे में कुछ ना कुछ मालूमात रहती थी। मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने ये सारी बातें वालिदैन को ना बताई, क्योंकि कमाल कहते थे कि अम्मी अब्बू को मत बताना, वो खुद तो परेशान होंगे ही, मुझको भी परेशान कर देंगे। लिहाजा इनके राज़ों को घर वालों से पोशीदा रखने लगी। शुरू में इनको माँ बाप का डर था, लेकिन बाद में इस कदर बेखौफ हो गए कि वालिदैन का भी डर निकल गया। एक दिन मैं इनके कमरे की सफाई कर रही थी कि तभी अचानक मेरे हाथ एक किताब लगी जो डब्बे जैसी थी। वो इतनी वज़नी थी कि मेरे हाथ से गिर गई। उसे उठाकर खोला तो इसके अंदर एक पिस्तौल थी। मैं हैरान रह गई। ऊपर से तो वो किताब ही लग रही थी। मैंने इस किताब को दोबारा इसी जगह अलमारी में रख दिया। जब रात को भाई घर आए तो इनसे इस बारे में सवाल किया। इन्होंने टाल मटोल से काम लिया और बोले, इसको मैंने हिफाजत के लिए रखा हुआ है। एक दिन कमाल भाई घर आए तो कुछ परेशान और घबराए हुए थे। आते ही अपने कमरे में जाकर लेट गए। मैं खाने का पूछने गई तो कहा कि भूख नहीं है। क्या कोई बात हो गई है भैया, क्यों परेशान हो? पहले तो कहा कि कुछ नहीं, लेकिन बाद में बता दिया कि 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़े में मुझसे गोली चल गई, जो मुखालिफ ग्रुप के लड़के को लगी और वो मौके पर हलाक हो गया। ये सुनकर मैं कांप कर रह गई और खामोशी से इनके कमरे से निकल आई। मैं सोफ़े पर गुमसुम बैठी सोच रही थी कि अब क्या होगा। किसी अनफरादी लड़ाई में कोई नहीं मारा गया था, ये तो कोई ग्रुप की लड़ाई थी। वो अब क्यों मेरे भाई को छोड़ने लगे? ज़रूर कमाल को नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि जब एक पूरा ग्रुप दुश्मन हो जाए तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि ये कत्ल इनके हाथों ग्रुपबंदी के बाक्स हुआ था, लिहाजा सियासी जमात ने इनको पनाह दी और इनको गिरफ्तारी से बचा लिया। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि अब तुम हमारी हर तरह से मदद करोगे। लिहाजा इसने इनकी हर शर्त मान ली कि वो ताकतवर की पार्टी थी। लेकिन इसके बाद तो चल सो चल, जो वो काम बताते इनको करना ही पड़ता। इसी तरह 2 बार झगड़ों में 3 कारकुनों की हलाकत हो गई।
ان میں کمال بائی نے بھی حصہ لیا۔ اس کے بعد تو وہ نامی گرامی بدماش بن گئے، کئی ڈکیتیوں اور اغوا کے کیس میں بھی ملوث کیے گئے۔ پھر ایک بڑے جھگڑے میں ان کا نام واضح طور پر آ گیا تو پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ جب کمال بائی گرفتار ہوئے تب صورتحال گھر والوں پر عیاں ہوئی، یوں ان کے سارے پول کھل گئے۔ والد صاحب اور بڑے بھائی حیران رہ گئے، وہ ان پر بے حد خفا تھے۔ تبھی ابا جان نے سب کو کہہ دیا کہ خبردار اس کے پیچھے کوئی گیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، لیکن بھائی پھر بھائی ہوتا ہے۔ میرے بڑے بھائی کسی کو بتائے بغیر چپکے چپکے کمال سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آئے تو میں رو رہی تھی۔ مجھ سے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا، کمال بھائی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ بھائی نے کہا، کل تم تیار رہنا، میں تمہیں اس سے ملوا کر لے آؤں گا۔ دوسرے روز ہم بڑے بھائی کے ہمراہ جیل گئے۔ مجھے تو بہت خوف محسوس ہوا۔ پولیس والوں نے دروازہ کھول دیا، میں اور بڑے بھائی اندر چلے گئے۔ کمال بھائی نے چائے اور بسکٹ سے ہماری توازیع کی۔ وہ الگ کمرے میں تھے جو صاف ستھرا تھا۔ کمال بھیا کو جیل میں کچھ سہولتیں حاصل تھیں، اس وجہ سے وہ پریشان نہ تھے، بلکہ صحت مند اور خوش خرم نظر آ رہے تھے۔ ان سے ملنے کے بعد میں اتنی خوش تھی کہ کیا بتاؤں۔ انہوں نے بتایا کہ اب میرے سیاسی لیڈروں اور بڑے لوگوں سے تعلقات ہیں، وہ جلد میرے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے، میں باہر آ جاؤں گا۔ میں حیران تھی کہ لوگ ان کو مجرم کہتے تھے اور وہ یہاں ان کو اتنی سہولتیں اور آرام حاصل تھا، ان کو مجرموں کے ساتھ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ وہ باہر بھی اتنے زیادہ عیش آرام میں نہ ہوں گے جتنے اندر تھے۔ ہم تقریباً 3 گھنٹے ان کی ملاقات کے بعد گھر واپس آ گئے۔ کمال بھیا تقریباً 4 ماہ بعد رہا ہو گئے۔ جب بھیا گھر آئے تو امی ابو کو دیکھ کر رونے لگے۔ ابو بھی رو پڑے۔ اب بات کھل چکی تھی۔ جیل سے باہر آنے کے بعد انہوں نے گاڑی رکھ لی جو کسی نے ان کو لے کر دی تھی۔ اب وہ رات کو اکثر غیر حاضر رہتے تھے، زیادہ تر کالج کے ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ایک دن میرے کزن نے بتایا کہ تقریباً 10 ماہ قبل کمال نے 2 مخالف گروپوں کے 4 لڑکوں کو، جن کا تعلق لاہور ہی سے تھا، اپنے سرپرستوں کے کہنے پر شدید زخمی کیا تھا۔ بعد میں ان میں سے ایک زخمیوں کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو گیا۔ یوں کمال اب درندوں کی صفت میں شامل ہو گیا۔ اپنے کالج کی یونین سے بھی علیحدگی اختیار کر لی کہ یونین والے ان پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کی سرگرمیوں پر ان کو شک و شبہات تھے۔ وہ نہ جانے کن ہاتھوں میں کھیل رہے تھے کہ ان کا طالب علم ہونا بھی ایک دکھاوا تھا۔ بھیا پر کے کیس بن گئے۔ وہ دوسری بار اندر گئے لیکن چند ماہ بعد رہا ہو گئے۔ یوں یہ کھیل تھا ان کے لیے۔ گھر والوں نے بہت سمجھایا مگر ان کو تو جیسے کوئی نشہ لگ چکا تھا کہ انسانی خون اب ان کی نظروں میں کوئی وقت نہ رکھتا تھا۔ یہ پیسہ اور اقتدار حاصل کرنے کا نشہ تھا۔ انہوں نے ہر ایک کی بات انسنی کر دی۔ میرے بھائی کو خراب کرنے والے ہمارے ہی کچھ لوگ تھے جن کا مفاد سیاسی لوگوں سے تھا، جو طالب علموں اور بے روزگار نوجوانوں کو نوکریاں دلوانے کا وعدہ کرتے تھے۔ یہ لوگ کمال بائی جیسے لیڈری کے شوقین لڑکوں کو پھنساتے اور لوگوں کے لیے کام کروا کر ان کی زندگیاں خراب کر دیتے تھے۔ بھیا کی 2 بڑے گروپوں سے انتہائی دشمنی تھی۔ بھائی کا ایک مخالف جیم نامی ایک بار اپنے دوست کاشف سے ملنے سمن آباد آیا۔
یہ نوجوان کاشف میرے بھائی کا بھی دوست تھا۔ جیم کاشف سے مل کر واپس جا رہا تھا کہ اتفاق سے کمال بھائی کا بھی اس سے ٹکراؤ ہو گیا، لیکن بھائی نے اس روز اس پر وار سے گریز کیا کہ کہیں کاشف اس کی زرد میں نہ آ جائے۔ کاشف ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اس نے کئی دفعہ کوشش کی کہ ان میں صلح ہو جائے، یہ آپس کی مخالفت کو ختم کر دے، لیکن یہ نہ ہو سکا۔ وہ اکثر کمال بھائی سے ملنے گھر آیا کرتا تھا۔ ایک بار جب وہ بھیا کی غیر موجودگی میں آیا تو میں نے ان سے کہا، کاشف بھیا، آپ تو بچپن سے کمال بھائی کے دوست ہو، آپ ہی کسی طرح یہ دشمنیاں ختم کر دو، ان کو راہ راست پر لے آؤ۔ اس نے کہا، بہنا، اس کی کسی ایک سے دشمنی ہو تو ختم کر دوں۔ اس شہر کے ہر سرفرے سے اس کی دشمنی ہے۔ میں نے پہلے کچھ لوگوں سے تمہارے بھائی کی دشمنی ختم کرائی ہے، لیکن سب سے صلح کروانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اب مجھے ہر لمحہ اس بات کا ڈر رہتا کہ ہم کہیں اپنے بھائی سے محروم نہ ہو جائیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ بڑی عید کے چند روز بعد بھیا ہم سے مل کر گئے۔ جیسے ہی ان لوگوں کی گاڑی چوک میں پہنچی، سگنل بند تھا کہ اچانک جیم کی گاڑی ان کے ساتھ آ رکی۔ انہوں نے بھیا کو دیکھتے ہی فائرنگ کر دی۔ وہ موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ ان کا دوست شدید زخمی ہو گیا۔ جب کمال بھائی کی لاش گھر پہنچی تو میں ان کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ والد صاحب اور والدہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ایک دن تو ایسا ہونا ہی تھا۔ کمال بھائی کے ساتھی آئے اور بہت دکھ کے ساتھ ان کی تدفین میں حصہ لیا۔ دعا ہے کہ کبھی کسی کا بھائی کسی بہن سے جدا نہ ہو۔ کاش طالب علم تعلیم کے لیے خود کو وقف رکھیں، سیاست میں اس وقت تک ملوث نہ ہوں جب تک تعلیم کا دورانیہ ختم نہ ہو جائے، ورنہ برے ماں باپ سے ان کے جوان سال بیٹے جدا ہوتے رہیں گے۔